اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک وطن ٹی وی کی جانب سے زاہد شہباز حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون USA کے رہنما جناب خالق اعوان صاحب موجود ہیں۔ خالق اعوان صاحب کا تعارف اور بھی ہوں گے، مگر ایک یہ بھی ہے کہ جب 99 میں جنرل مشرف نے نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کی تو یونائٹڈ نیشن کے سامنے غالباً جو پہلا احتجاج کیا گیا، یہ واحد شخص تھے جنہوں نے یہ صدائے احتجاج بلند کی دنیا بھر میں۔ وہ کہ اس وقت بھی ہر جگہ پہ عہدیداران موجود تھے، مگر انہوں نے اپنے کوئی خاص عہدہ نہ ہونے کے باوجود اکیلے یہاں پہ آواز بلند کی۔ اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جنرل مشرف جو ہے وہ بڑی اس وقت اڑان تھی اور سختی تھی، اور جو اہل گھر والے ہیں، دوسرے لوگ عزیز ہیں، ان کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا تھا۔ تو آج ہم خالق اعوان صاحب کے ویلاگ آپ دیکھتے رہتے ہیں، بڑے کوئی میں کہتا ہوں کہ خطرناک قسم کے ہوتے ہیں۔ دوسروں پہ تو تنقید ہوتی ہے، مگر اپنی جماعت پر بھی تنقید کرتے ہیں اور کھل کے کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم آج ان سے اس کی وجہ جانتے ہیں۔ جی خالق اعوان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا اور میرے پہ یہ کویشچن کیا کہ میں اپنی پارٹی پہ تنقید کیوں کرتا ہوں۔ یہ تنقید نہیں ہوتی ہے، یہ اصلاح کے لیے ایسی تجاویز ہوتی ہیں جو پارٹیوں کے اندر رواج بہت کم ہے۔ تو جب پارٹیوں کے اندر رواج ہو، ایک جگہ میٹنگ ہو، میٹنگ میں لوگوں کی رائے لی جائے، پھر آدمی کوئی تنقید کرے تو وہ تنقید ہوتی ہے۔ جب عام درجے کے آدمی کو، عوام کو، یہ حکمران ہمارے جو ہیں یہ شامل نہیں کرتے، صرف ہمارے سے ووٹ لے کے اس کے بعد ہمیں بھول جاتے ہیں، تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ جناب جو لوگ ان کو ووٹ کے وعدے کے مطابق ووٹ دیتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر وہ حالات نہیں ہیں، سیاسی جماعتیں وہ کام نہیں کر رہی، تو سیاسی جماعتوں سے تو ہماری محبت اتنی ہے نا کہ ہم ان کو اپنا رہنما مانتے ہیں، اور اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل حل کریں گے۔ تو جب ہمارے مسائل حل نہیں کریں گے تو ان پہ گفتگو کرنا یا ان سے پوچھنا کوئی تنقید نہیں ہے، یہ بلکہ ہماری ضرورت ہے۔ تو اس ضرورت کے لیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ لیکن اتفاق ایسا ہے کہ کسی پارٹی کے اندر بھی عام آدمی کی پہنچ نہیں ہے، اور جب عام آدمی کی پہنچ نہیں ہوتی تو خاص آدمی کی پہنچ ہوتی ہے، اور خاص آدمی ہوتے ہیں تو پھر جب حالات ایسے آتے ہیں تو وہ خاص آدمی جو ہیں اپنے ضرورتیں پوری کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور لیڈر جس کو وہ ساری باتیں کہتے رہتے ہیں کہ یہ کریں۔ اور بڑی میں اندر کی بات آپ کو بتاؤں جس کی مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہے شاہ صاحب، وہ یہ ہے کہ جب میاں صاحب کی قریب ہوتے ہیں ہماری ساری قیادت، جو آج بھی آپ دیکھیں گے وزارتوں کی شکل میں موجود ہے، اور ایک ایک آدمی 6 دفعہ کا MNA ہے۔ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 6 آدمی کو اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ انہوں نے یوتھ کو 25 سال سے بلا کیا ہوا ہے، اور جب یوتھ ان کے ساتھ نہیں چلے گی تو اگر کسی کے پاس آتی بھی ہے، ویسے غلام دستگیر صاحب نے اپنا بیٹا صرف دیا ہے، تو صرف گزارش کرنے کا مطلب ہے کہ سیاستدان جو ہوتے ہیں یہ ملک کے معاملات کو حل کرنے کی تجاویز دیتے ہیں اور اس کا حل تلاش کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے سیاستدان جب ایسا نہیں کرتے تو پھر مارشل لا آ جاتا ہے۔ جب مارشل لا آتا ہے تو پھر وہ چیخے مارتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں کہ جمہوریت ختم ہو گئی۔ کیا ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج تک اپنے اندر جمہوریت پیدا کی ہے؟ کیونکہ ہمیں تو عادت پڑ چکی ہے امریکہ میں رہتے ہوئے امریکن نظام کو فالو کرنے کی، کہ جو بھی آدمی پولیٹیشین سیاست کے اندر آتا ہے وہ پہلے گراس روٹ لیول سے آپس میں پارٹی کے اندر ڈیبیٹ کر کے، پارٹی کے اندر انتخابات کر کے آتا ہے، اور جو لوگ پارٹی کے لوگ جس کو زیادہ ووٹ دیتے ہیں اس کو پارٹی ٹکٹ دے دیتی ہے۔ لیکن اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر چاپلوسیوں کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں، خصوصی طور پر ہماری پارٹی کے اندر۔ میں سب سے پہلے تو میاں صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہوتی ہے، لیکن آپ نے اپنے بھائی شہباز شریف کو جس دن سے مسلم لیگ نون کے اندر ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ بنایا، اور پارٹی کے اندر جو چودھری برادران ایک سیاسی گھرانہ ہے جو وہ رکھتے تھے، اس کے بعد سے پارٹی کے اندر اتفاق جو ہے یہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اور جب پارٹی کے اندر اتفاق ختم ہو جاتا ہے اس وقت پارٹی کے اندر دڑے بازی شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں تنقید نہیں کرتا، میں تو گزارشات کرتا ہوں، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، بلکہ کسی پارٹی کے اندر بھی
کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جناب عام لوگوں کی رائے کا خیال رکھا جائے۔ عوان صاحب واقعی آپ تنقید نہیں کرتے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ تنقید سے بہت بڑھ کے ہے۔ اس میں آپ ذاتی طور پر ہر سطح کے جو سیاستدان ہیں پاکستان میں، قومی اسمبلی کے سینیٹر اور وزیر، بلکہ جو صدر ہیں آپ کے، خصوصی نشانہ آپ کا بنتے ہیں شہباز شریف صاحب۔ تو کیا ہم نے یہاں پہ پہلے بھی دیکھا تھا، بہت عرصہ پہلے جب وہ ایگزائل میں یہاں رہے شہباز شریف صاحب، اس وقت بھی پارٹی کے تقریباً 2 دھڑے تھے، ایک خاموش تھا مگر دوسرا جو ہے وہ خاص طور پہ نشانہ بناتا تھا شہباز شریف صاحب کو، اور وہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ ایجنسیوں کا کھیل ہے۔ اس وقت بھی کچھ لوگ متحرک تھے اور وہ دونوں بھائیوں کا مقابلہ چاہے اصلی ہے یا نقلی ہے اس میں انوالو ہوتے تھے۔ کہیں آپ کا کوئی سائیڈ ایسی تو نہیں آپ لیتے کسی کو، یعنی کہ اونچا کسی کو نیچا کرنا؟ نہیں، میں اس چیز کی مخالفت کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز، ہر آدمی کے اندر آگے بڑھنے کی اور اوپر جانے کی خواہش تو ضرور ہوتی ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کے اندر یہ زیادہ ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب سامنے آ کے سازش نہیں کرتے، بلکہ میاں نواز شریف صاحب کے بھائی کہ انہیں کی حیثیت سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کہ کیونکہ میاں نواز شریف صاحب گریٹ پرسن ہیں، وہ ان چیزوں کو درگزر کر جاتے ہیں اور یہ اس کا فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ یہ پوری بیوروکریسی جانتی ہے۔ آج میں بالکل چیلنج کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے، بیوروکریسی نے، سیاستدانوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے نا، دونوں کے ساتھ، وہ آپ کو خود ہی بتائیں گے اندر سے۔ سامنے آ کے کوئی آدمی بات نہیں کرتا، میں واحد آدمی ہوں جو سامنے آ کے بات کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جس دن کا شہباز شریف مسلم لیگ نون کے اندر ناجائز طریقے سے آیا ہے، اگر یہ گراس روٹ لیول پہ آتا اور شہباز شریف ان کے بھائی ہونے کے ناطے نہ آتا تو ان کو کبھی بھی موقع نہ ملتا، جیسے کہ چودھری نثار ہیں، وزارت سے آگے نہیں آئے۔ اتفاق ایسا ہے کہ جناب اس وقت، جس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا، تو اس وقت شہباز صاحب نے پنجاب میں رہنا پسند کیا، لیکن دوسرے سارے لوگوں نے، جن میں خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق اور دوسرے لوگ شامل ہیں، ان کو اتنی تکلیف ہوئی، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، شاہد خاقان عباسی کے وزیر اعظم بننے پہ، جب وہ پاناما کا کیس چل رہا تھا، تو میاں صاحب نے تو اس کو اس لیے بنایا تھا کہ وہ مرد مجاہد آدمی تھا، پرویز مشرف کے زمانے سے میاں صاحب کے ساتھ تھا، جہاز جب ہوا تھا جہاز کا معاملہ وہ بھی، اور میاں صاحب کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ 2 ہی بہادر آدمی ہیں، ایک جاوید ہاشمی صاحب تھے اور دوسرے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ اتفاق ایسا ہے کہ 1 سال کا ٹائم تھا اور ان مسلم لیگ کے لوگوں نے بھی اس شاہد خاقان عباسی کو کام نہیں کرنے دیا، اس کی سپورٹ نہیں کی، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو اس وقت جو کرنا چاہیے تھا، ہماری پارٹی کو جو کرنا چاہیے تھا، ان کے ساتھیوں کو جو کرنا چاہیے تھا پاناما کے اندر، جس طریقے سے JIT کے اندر یہ میاں محمد نواز شریف صاحب پیش ہوتے تھے، اور وزیر داخلہ ہمارے کون تھے؟ چودھری نثار صاحب، جو آج بہت باتیں کرتے ہیں۔ یقین کریں چودھری نثار صاحب کسی کو بھی اس پارک کے قریب نہیں آنے دیتے تھے، یعنی کسی کو قریب تک نہیں جانے دیتے میاں صاحب کے پاس، اور جس طریقے سے پارٹی کے لیڈر کے ساتھ جو توہین امیز سلوک کیا گیا، جس طریقے سے ہماری عدلیہ نے ان کے ساتھ کیا، جس طریقے سے عدلیہ نے ان پہ نگران لوگ بٹھائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس دن مسلم لیگ نون والوں کو یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے اور اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور وہ صرف یہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی میں نے میاں صاحب کو مشورہ دیا تھا، میاں صاحب یہ کام نہ کریں، عدالتوں میں نہ جائیں، بھائی آپ پارٹی کے لوگ کس طرح صرف حلوے کھانے کے لیے، وزارتیں لینے کے لیے، اپنی مراد لینے کے لیے، اپنے بچوں کو نوازنے کے لیے، تو پھر آپ لوگوں کو سیاست میں لیڈر کے ساتھ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ بے شرمی کی بات میں کہوں گا کہ یہ جب میاں صاحب کے بعد اب جو حکومت آئی ہے، جو بھی حکومت آئی ہے، یہی 5-10 لوگ جو ہیں یہ اوپر ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو ایک سٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ سامنے اپنے سٹینڈ لیا ہے، لیکن میاں صاحب ڈکٹیٹرشپ نہیں، آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کی تھی ڈان لیک کے والی، کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ تو میاں صاحب آپ نے اپنے گھر کو کیا ٹھیک کیا ہے؟ یہی لوگ ہم پہ مسلط کیے جاتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، 13 جولائی 2018 کو جب 33 آدمی میڈیا کے ابوظہبی ایئرپورٹ میں موجود تھے اور جہاز کی فلائٹ جو ہے لیٹ ہو گئی تھی، تو ہم سارے صحافی حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ میں صحافی حضرات کو بھی چیلنج کرتا ہوں، سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور میاں صاحب کو میں آج یہ آپ کے ٹی وی چینل کی معرفت میں بات کر رہا ہوں کہ میاں صاحب جب اترے تھے ابوظہبی کے اندر، تو جناب وہاں کی
पुलिस जो है ये अपनी कस्टडी ने मियाँ साहब को VIP लॉन्ज में उधर ले गई थी जहाँ पे किसी की अप्रोच नहीं थी। और उस वक्त भी पाकिस्तान में लोगों के साथ बात हो रही थी। किससे बात हो रही थी? क्या मियाँ साहब से मैं गुजारिश करता हूँ एज ए कारकुन कि आप पाकिस्तानी अवाम को बताएंगे कि जब अबू धाबी एयरपोर्ट पे थे और पाकिस्तान की मीडिया के 33 सहाफ़ी हाई लेवल के अच्छे सहाफ़ी जो थे वो बैठ के नीचे इंतज़ार कर रहे थे, तो आपकी मुलाकात क्यों नहीं उनसे होने दी? कौन था जो आपको ये मशवरा दे रहा था कि आप दूसरी फ़्लाइट पे वापस लंदन चले जाएं? क्या वो पार्टी के लोग थे? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे? कौन थे वो लोग? अवाम ये भी तो जानना चाहती है। जब अवाम को ये बताएंगे ही नहीं कि आपके साथ अबू धाबी एयरपोर्ट पे क्या हुआ, फिर जब सब लोगों को जहाज़ के अंदर बैठा दिया गया, जहाज़ के अंदर बैठाने के बाद आखिर में पुलिस की कस्टडी में मियाँ साहब को जहाज़ के अंदर लाया गया, उसके बाद जहाज़ टेक ओवर कर दिया गया। लेकिन मैं ये और बात कहूँगा शाह साहब कि उस वक्त ये क्यों किया जा रहा था, तो मैंने तो उस वक्त भी अपने एक दोस्त साफ़ी को कहा था, वो कहते यार कि जहाज़ कभी ये अमृत इत्तेहाद का डिले नहीं हुआ, आज क्यों हो रहा है? तो मैंने मजाक में कहा, मैंने बोला कि देखो मैं ये क्या करते हैं, मैंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो लोग जो मियाँ साहब को नहीं आने दे रहे, वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब मियाँ नवाज शरीफ का जहाज़ लैंड हो तो उस वक़्त अंधेरा हो ताकि मीडिया कवर ना कर सके। तो मुस्लिम लीग नून को भी ये चाहिए था कि उसका इंतखाब इन चीज़ों का देख के करते, लेकिन पार्टी की कोई पॉलिसी नहीं है। फिर मियाँ साहब के साथ कोई भी बंदा पाकिस्तान से उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पे नहीं गया था अबू धाबी के अंदर। चाहिए तो ये था कि पूरी फ़्लाइट के अंदर मियाँ साहब के कबीना के लोग होते, MNA होते, MPs होते, जो उनके पार्टी के राइट एंड लेफ्ट पे काम करने वाले लोग हैं, लेकिन कोई नहीं आया। क्यों? आम लोग थे मियाँ साहब के साथ। और जब जहाज़ लैंड हुआ तो शाह साहब मुझे अफसोस हुआ उस दिन इस बात पे, जब वो कमांडो दाखिल हुई जहाज़ के अंदर तो उन्होंने जहाज़ को रनवे पे रोक लिया। पूरे लाहौर एयरपोर्ट को उन्होंने हाईजैक किया हुआ था। क्या किसी मुल्क के अंदर ये दस्तूर है कि एक एयरलाइन को आप रनवे के ऊपर रोक कर वहाँ से सीढ़ी लगा के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को आप पाकिस्तान जहाज़ से उतार के एक जगह पे हेलीकॉप्टर के ज़रिए जेल में ले जाने की कोशिश करते हैं? तो मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि अवाम, और फिर मियाँ साहब ने उन लोगों को जो मियाँ मीर पुल भी नहीं क्रॉस कर सके, उनकी तमाम लोग उनके भाई के समेत आज सभी वो लोग बरसर इक़्तिदार हैं, वज़ीर हैं, कोई वज़ीर दिफा है, कोई कुछ है। तो क्या मियाँ साहब को ये चीज़ का ख्याल नहीं होना चाहिए कि मेरे वो साथी, मैं इनको क्यों लाया के आया हूँ? मैं दावे से ये बात कहता हूँ शाह साहब, आज शहबाज शरीफ को, इसहाक डार को, जो किसी और को वज़ारत ख़जाना के करीब नहीं आने देते, ख्वाजा आसफ को, ख्वाजा साद रफ़ी को, अय्याज सादक को, ये पार्टी से हाथ जोड़कर 5 साल के लिए रुखसत फरमा दें और यूथ को आने दें, तो फिर मैं देखता हूँ कि किस तरीके से जनाब डिक्टेटरशिप जो है, जब अवाम की ताकत होगी किसी लीडर के साथ, अवाम की अंदर जड़ें होंगी, अवाम को उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा, तो मैं देखता हूँ कि किस तरीके से कोई साजिश होती है। अच्छा, ये अवान साहब बताएं कि आप जिस सतह पे हैं इस वक्त, आपके पास तो ऑफिशियल कोई ओहदा USA मुस्लिम लीग का भी नहीं है, ना पाकिस्तान की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, तो आपकी आवाज़ ये जो उठ रही है, ये इसकी शाबाशी आपको कौन देता है? नंबर 2, क्या आप समझते हैं कि ये आपकी आवाज़ जो है ये कारआमद साबित हो रही है, और ये आपकी जो जमात है ये इसमें कोई बेहतरी आपके इस शोर शराबे से, इस रोज़ाना के वीलाग से, और पंजाबी में कहते हैं पिट स्यापे से, कुछ बेहतरी हो सकती है? मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें सीखने के लिए कुछ चीज़ें हुआ करती हैं। हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने मुसलमान के ऊपर 5 वक्त की नमाज जो है ना, ये फ़र्ज़ की है। लेकिन आप जानते हैं कि एक मुअज़्ज़िन हर मस्जिद के अंदर अज़ान देता है, और अज़ान देने वाले ने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने अज़ान दी और सिर्फ 5 नमाजी आए हैं या 10 नमाजी आए हैं या जोग दर जोग नमाजी आए हैं। एक वक्त आता है कि जब लोग इस चीज़ को समझते हैं और वो अज़ान की आवाज़ सुनते ही मस्जिद की तरफ चले जाते हैं। मैं ये जो बात कर रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ मेरे दिल की आवाज़ है, मुझे किसी की शाबाश की ज़रूरत नहीं है। कलमाए हक कहने के लिए शाबाश की ज़रूरत नहीं होती, अपने दिल की तस्कीन होती है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि मैं ये तो जानता हूँ कि जमहूर के अंदर ही सारे मसाइल का हल है, लेकिन वो जमहूर के लीडर भी तो हों, वो जमहूर वालों बातें भी तो करें। जब बातें अपने रिश्तेदारों को नवाजने वाली करते हैं, अपने बच्चों को नवाजने वाली करते हैं, तो फिर मैं मियाँ साहब से ये गुजारिश करूँगा कि मियाँ साहब आप कौम के लीडर हैं,
ایک طرف آپ کی پسندیدہ جماعت ہے، دوسری طرف آپ کے اپنے خیالات ہیں ذاتی، کوئی آپ کو شاباشی بھی نہیں دیتا، کسی کا ہاتھ بھی آپ کی پیٹھ پر یا سر پر نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے یہ کب تک اس طرح کرتے رہیں گے؟ آپ کو کوئی امید ہے؟ اور نوٹس بھی ملا ہے آپ کو کہ آپ باز آ جائیں، تو اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا ہے کہ عہدے والی بات، تو میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے اپنے سمدھی کو، جن کا نام اسحاق ڈار ہے، جو وزارت خزانہ چلاتے ہیں، ان کے پاس تو وزارت خزانہ اتنی ذمہ داری ہے کہ اس کے علاوہ اور کو کام کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے، ان کو انہوں نے دیا ہوا ہے جناب اوورسیز پورے کا چیپٹر کنٹرول، تو آج تک اسحاق ڈار صاحب نے، جب میاں صاحب کو پتہ ہے، کچھ نہیں دیا، اور جس پارٹی کے اندر اس وقت لاکھوں کی تعداد میں بیرون ملک لوگ ہیں، اور سب سے بڑی ہماری جماعت کی بد نصیبی ہے اور بد دیانتی ہے کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایسا قانون جو بنایا ہے، وہ مسلم لیگ نون نے بنوایا ہے، اسحاق ڈار جیسے لوگوں نے بنوایا ہے اور دوسرے لوگوں نے، کہ مسلم لیگ نون پاکستانی جتنے بھی اوورسیز میں رہتے ہیں، یہ قانون بنا دو کہ وہ جناب اس ملک میں آ کے سیاست نہ کریں۔ بھائی کیوں، آپ کون ہوتے ہو روکنے والے؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں پیسے لے کے آؤ، پیسے ملک کے اندر بھیجو، لیکن ہم آپ کو سیاست نہیں کرنے دیتے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں ان کی چالاکیاں، کہ بوٹیوں سے نفرت اور شوربے سے پیار، یہ ہیں ہمارے ملک کے سیاستدان۔ آپ کو کون سا عہدہ دیا جائے جماعت میں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اصلاحات کر سکتے ہیں اپنے جماعت کے سیاسی جو معاملات ہیں، عہدے ہیں، جو بھی مینجمنٹ ہے انٹرنل، یہ آپ کو کون سا عہدہ دیا جائے تو آپ اس پہ بہتری کے لا سکتے؟ میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں لالا موسیٰ مارکیٹ کمیٹی کا ایڈمنسٹریٹر رہا 2 سال۔ میں پھر یہ ذکر کروں گا کہ میں نے 2 سال تک تنخواہ نہیں لی، اور میرا ڈی سی او صاحب اور دوسرے سب لوگ جانتے ہیں کہ صبح 4 بجے مارکیٹ کھولنے سے پہلے میں ادھر ہوا کرتا تھا، اور میں نے 2 سال میں وہاں پہ سسٹم چینج کیا، اور میرا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے نہ تنخواہ لی بلکہ پانی کی بوتل بھی اپنے گھر سے لے کے جاتا تھا۔ اور میں نے کیا کام کیا؟ میں نے وہاں پہ سسٹم بنایا، اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو یا پاکستانیوں کو، جا کے دیکھیں کہ 25-30 سال سے جتنے واجبات لوگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے دبا کے رکھے تھے، جو بڑے با اثر لوگ تھے، کوئی ایم پی اے کا رشتہ دار تھا، کوئی ایم پی این اے کا رشتہ دار تھا، کوئی ویسے بدماش تھا، ان سب لوگوں کو کورٹ میں لے جا کر میں نے سارے واجبات جو ہے یہ لے کے آیا، اور جس کی وجہ سے مارکیٹ کمیٹی جو ہے اس کے اندر بجٹ آیا، اس کے پہلے اس کے اندر بجٹ میں۔ اب میں چیلنج کرتا ہوں میاں شہباز شریف صاحب کو، اسحاق ڈار صاحب کو، اور میاں نواز شریف صاحب کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس سب سے دنیا کا بہترین چیز ہے اوورسیز پاکستانی، جس پہ آپ ٹینشن نہیں دے رہے۔ آپ نے اسحاق ڈار کو کتنی دیر سے لگایا ہوا ہے، اس نے ایک ٹگے کا کام نہیں کیا۔ 1 سال مجھے دے دیں میاں صاحب، 1 سال صرف اوورسیز کا، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں آپ کو پاکستان کے اندر، خاص کر صوبہ پنجاب کے اندر، میں جناب جو بجلی کی ضرورت ہے اس کو پورا کر دوں گا۔ اور اوورسیز پاکستانی وہ ساسا ہیں جن کو اگر عزت دی جائے، جن سے مدد لی جائے، تو سب سے بڑے اس وقت پاکستان کا جو ایسٹ ہے وہ ہے اوورسیز پاکستانی۔ اتنے برین لوگ، اتنے بہادر، اتنے لائے لوگ اوورسیز کے اندر موجود ہیں، اور ہماری پارٹی کی بد نصیبی یہ ہے، اور دوسری پارٹیوں کی بھی، کہ کسی سے سلام لینا بھی یہ لوگ گوارا نہیں کرتے، ایسے فرعونوں کی طرح آ کر بیٹھتے ہیں۔ بجلی پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے؟ کیا اسپیشلائزیشن ہے؟ ہاں دیکھیں، اللہ پاک نے جب جو پاکستان کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ سورج کی روشنی کتنی دیر ہوتی ہے، آج پاکستان کے اندر ایک سسٹم، میں تفصیل سے نہیں بات کروں گا، ایک پاکستان کے اندر تحصیل لیول پہ صرف اعلان کر دیا جائے کہ پوری دنیا کے اندر جو پاکستانی ہیں وہ اپنی تحصیل کے اندر جو ہے سولر انرجی کی چیزیں لے کے آئیں، اور حکومت پاکستان ان کو فری کر دے گی۔ یقین کریں 1 مہینے کے اندر جب تک شپ پہنچیں گے نا، اور اسی دوران پاکستان کے اندر ہمارے انجینئر موجود ہیں، وہ ڈیزائن بنائیں کہ 2 پلیٹ کے لیے ڈیزائن کیا ہوگا، اور 1 گھر کے لیے، اور جتنے پاکستان کے اندر وہ لوگ موجود ہیں، گاؤں میں، شہروں میں، اتنے مخیر حضرات موجود ہیں، وہ جناب اپنے سپانسر کر کے دیں گے ان لوگوں کو، ہمسایوں کو، کہ جو ہمسائے ان کے غریب ہیں ان کو سستے طریقے سے دے دیں گے، تاکہ وہ آہستہ آہستہ ان کو پیسے دے سکیں۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ 6 مہینے کے اندر جو بجلی کا بحران ہے نا، ہم اس طرح پورا کریں گے، اور جو پاکستان کے اندر بجلی ہے ہم اس کو انڈسٹری کے اندر لے کے جائیں گے، اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ
اور دوسری میں گزارش یہ کرتا ہوں، میں نے یہ اسحاق ڈار کو بھی کہا، یہ لوگ کام نہیں کرتے. میں نے ان کو بولا ہے کہ آپ امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ ہر سٹور کے اوپر بنی بنائی روٹی موجود ہوتی ہے. آپ اس بنی بنائی روٹی کو دیکھیں صحت کے لحاظ سے وہ کتنی اچھی ہے. کیا پاکستان کے اندر جب ہم گیس کے مسائل سے دو چار ہیں تو ہر تحصیل لیول پہ ان کو کوٹا سسٹم دیا جائے پورا نکال کے کہ اس تحصیل کے اندر کتنے لوگ ہیں اور گندم کتنی چاہیے اور گندم پیدا کتنی ہو رہی ہے، اور وہ روٹی کے پلانٹ لگائیں اور گیس جو ہے یہ بھی لوگوں کو ادھر ملے. جب لوگوں کو روٹی بنا کے آپ ہر سٹور پہ دے دیں گے اور روٹی کی لائف کم از کم 7 ڈے ہوگی تو جناب آپ کے ہر گھر میں جو سوئی گیس کا مسئلہ ہے یہ بھی تقریباً حل ہو جائے گا. اور جتنے فالتو ہے سستی سے سستی روٹی پلانٹ کے ذریعے ہوگی، لیکن اس کے بعد مہنگا آٹا جو ہے نا، باقی جو آٹا ہے امیروں کو جو افورڈ کر سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے شہباز شریف صاحب نے تندور لگا دیے، تندور پہ امیر لوگ لے جاتے تھے نان اور روٹی، غریبوں کے کچھ نہیں ملتا تھا. یہ شہباز شریف جو ہے میں اس کو اس لیے چیلنج کرتا ہوں، یہ خطرناک آدمی ہے کہ جب یہ پنجاب کے اندر تھا تو 15 وزارتیں یہ اپنے پاس رکھتا تھا، کسی کو نہیں دیتا تھا. اب یہ مرکز میں گیا تو 87 لوگوں کو لے کے آیا ہے. کیا ہمارا ملک 87 لوگوں کو افورڈ کر سکتا ہے؟ یہ فری کر رہی ہے، یہ ڈونگ ہے، مراد نہیں لے رہا ہے. ان کے وسائل وہ استعمال کرتے ہیں. یہ سیاستدان کو تنخواہ لینے کے لیے جاتے ہیں، 1.5 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ تنخواہ لینے کے، یہ وسائل کا استعمال کرتے ہیں. اس ایریے کے جتنے وسائل ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ کے ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، بزنس ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، سڑکوں کے نکاسی زمینیں خرید کر اس میں سے نکالتے ہیں. یہ اتنی ظلم کرتے ہیں یہ پاکستان کے سیاستدان. انہوں نے جناب ان کی اوقات دیکھیں. میں 2 اپنے لوگوں کا نام لوں گا. خواجہ صاحب رسول کی کیا اوقات تھی، آج وہ کہاں ہیں؟ خواجہ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف صاحب کے بچے امریکہ میں رہ رہے ہیں، آج بھی تقریر کر رہے تھے. 1.5 لاکھ روپیہ یہاں پہ پراپرٹی ان کی ہے. کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ ہاں جی، منہٹن کے اندر بلڈنگوں کے اندر 3 اپارٹمنٹ ہیں ان کو ملینز آف ڈالر کے. وہ کہاں جناب؟ ان کو بلائیں نا، ہم لے کے جاتے ہیں. یہ ہماری حکومت، کیونکہ میاں صاحب یہ کرنا کچھ نہیں، وہ ان کے رفیق ہے، خاص رفیق ہے. پھر جو یہ میں آپ سے اب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا اعتماد ہے کہ سولر سسٹم ہو جائے اور پاکستان میں وہ جو ہے وہ بنے، مینوفیکچرنگ وہاں پہ ہو اور لوگوں کو بینک کے ذریعے یا حکومت رعایتی طور پر یہ چیزیں دے، تو ایک تو مسئلے کا یہ حل ہو گیا. دوسرا، جو آپ مارکیٹ کمیٹی میں گئے تھے تو ہم نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ مارکیٹ کمیٹیوں کے چیئرمین جو ہے وہ سیاسی گھرانوں کو پالتے ہیں، ان کے کچن چلاتے ہیں، ریٹ مقرر وہاں سے ہوتے ہیں اور سارا بوجھ غریب پہ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا تجربہ ہوا ہے؟ میرے کو تجربہ یہی ہوا ہے کہ اگر میرے جیسا بندہ کام کر کے تنخواہ نہ لے کے اور 12 گھنٹے ڈیلی ڈیوٹی کر کے پاکستان کے کر سکتا ہے تو بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح میں آپ کو ایک دوسری بات بتاؤں، پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جگہ جگہ جو ڈالر ایکسچینج، ڈالر لینے والے دکانیں بنا کے رکھی ہیں. یہ کیوں رکھی ہیں؟ یہ سب سے زیادہ مناپلی یہ لوگ کرتے ہیں. اگر پاکستانی بینک کے ذریعے پیسے بھیجیں، بینک کے ذریعے پاکستانی جناب پیسے نکلوائیں اور پاکستانی جو ڈالر لے کے جاتے ہیں، چھٹی جاتے ہیں، وہ بھی اپنے علاقے کے بینک سے چینج کرائیں تو ملک کے اندر ڈالر کا ہولڈ ہو. پھر نہ یہ چیخیں ماریں کہ ڈالر جناب افغانستان جا رہا ہے، نہ کیونکہ انہوں لوگوں نے مناپلی کرنی ہوتی ہے، انہوں نے ظلم کرنا ہوتا ہے. یہی سارے پرابلم کی جڑ یہی لوگ ہیں جو انہوں نے ایسی چیزیں اپنے لیے بنا کے رکھی ہوئی ہیں. آپ کا یہ خیال ہے کہ جو پاکستان میں جو ایکسچینج والے ہیں بیٹھے ہوئے، یہاں سے پیسے جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ بانٹتے ہیں، تو وہ حکمرانوں کے یا اس طرح کے پاورفل لوگوں کی اپنی کمپنیاں ہیں جو ڈالر بینک میں نہیں جانے دیتی، تھرو اسٹیٹ بینک نہیں جاتا، تو یہ وجہ بھی ہے ایک؟ بالکل وجہ ہے. اسی طریقے سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے وہاں سے. لوگ تو کہتے ہیں نا جو کامے سے منی لانڈرنگ ہوگی، کامے سے منی لانڈرنگ نہیں ہوتی. دیکھیں ہر فلائٹ جو ہے اس میں کتنے لوگ جاتے ہیں اور ایک آدمی منیمم $10,000 لے کے جاتا ہے قانون کے مطابق. اور ایک فلائٹ میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ یہ کیش پیسہ جو پاکستان میں جاتا ہے کہاں چینج ہوتا ہے؟ منی مارکیٹ کے اندر. جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں جنہوں نے لائسنس دیے ہیں، کچھ کو پاس لائسنس ہوتے بھی ہیں، کس کے نہیں ہوتے، وہ چینج کر کے کس کو دیتے ہیں؟ اپنے بڑوں کو. اور وہ بڑے کس کو دیتے ہیں؟ اپنے بڑوں کو جو باہر بھیجتے ہیں. اصل میں تو بے ایمانی یہاں ہے. تو اگر یہ گورنمنٹ اتنی صحیح ہے یا اسحاق ڈار صاحب بڑے ایماندار ہیں، میرے سے تو بات ہی نہیں کرنا پسند کرتے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ ہاں اسی باتوں کی وجہ سے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ کام کرنے ہی نہیں چاہتے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پارٹی کسی کے باپ کی ہے.
پارٹی تو عوام کی ہے. کبھی آپ کو جو نوٹس دیا اس میں کیا لکھا؟ Who care about the notice؟ پہلی بات تو یہ ہے جو بھی لکھا ہے اس کو میں چھوڑوں گا. آپ بتائیں مجھے بتائیں کہ انہوں نے تو پارٹی یہاں پہ بنائی ہی نہیں. پارٹی انہوں نے ڈیزالو کر دی ہے. اگر وہ پارٹی بناتے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے میں ڈارو پٹو خواجوں کے خلاف بات کرتا ہوں اور ڈارو پٹو خواجوں کے علاوہ ان کے پاس جو ہے کسی کو عہدے دینے کا رواج ہی نہیں ہے. تو اب یہ جنگ ہوگی. یہ میاں صاحب تو جنگ لڑیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ہم جنگ لڑیں گے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ. مارکیٹ کمیٹی کیا ایسے اقدام لے سکتی ہے جس سے غریبوں کو وہ جو ہے ریلیف ملے؟ کیا بات آپ نے شاہ صاحب کی ہے. میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی لوگ اوورسیز کے جو مخیر حضرات ہیں, یقین کرو جہاں پہ امریکہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا کوپن سسٹم, ان لوگوں کو آپ جناب اپنے کوپن جو ہے نا چھپا کے گورنمنٹ لیول پہ دیں اور وہ لوگ اپنے اپنے کوپن لے کے ان اپنے اپنے لوگوں کو خفیہ طریقے سے دیں تاکہ ان کی عزت بحال ہو سکے. ہمارے اندر رواج ہے کہ ڈول لے کے آتے ہیں. شاہ صاحب ایک میں منٹ, نے مارکیٹ کمیٹی کی بات کی, میں وہ کیا کردار ہے؟ وہی کردار ادا کر سکتی ہے نا کہ مارکیٹ کمیٹی کے اندر جتنے دکاندار ہوتے ہیں نا ان کو پتہ, ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ آپ اکاؤنٹ کھولیں اور یہ جو کوپن ہے نا یہ عوام سے لیا کریں پیسوں کے بجائے. جب عوام کو غریبوں کو کئی دفعہ پیسے دے دیتے ہیں نا وہ پیسے کسی اور جگہ پہ لگا کے اوورسیز جو ہے عام پبلک کو کوپن دے, اوورسیز بھی کوپن دیں. پاکستان کے اندر مہیر حضرات جو ہیں وہ بھی اس کوپن کے ذریعے جتنی گھر کی ضرورتیں ہیں نا. جو مارکیٹ کمیٹیوں میں کرپشن ہوتی ہے, میں اس کا سوال کر رہا ہوں. مارکیٹ کمیٹیوں کے اندر بناتے جب ہیں, کوٹھیاں چلاتے ہیں مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین بن کے. مجھے ابھی 2 دن پہلے ایک سیاسی گھرانے کے سیکٹری جو مستقل سارا نظام چلاتے تھے, انہوں نے کہا ایک مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین کے کہ جتنی انہوں نے کرپشن کی تھی اتنی کسی بھی نہیں کی تھی. تو وہ کرپشن کیسی ہوتی ہے اور کیسے روکی جائے تاکہ غریب کو ریلیف ملے؟ کرپشن اسی طرح ہوگی جس کو خدا کا خوف ہے اور جو آدمی کام کرنا چاہتا ہے اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں جس طرح میں نے کیا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں نا پی ٹی آئی والوں کو, میں چیلنج کرتا ہوں مسلم لیگ نون کو, چیلنج کرتا ہوں اپنے ان شریکوں کو جو میرے سے بڑی تکلیف ہے کہ جاؤ, ابھی میں چیلنج کر رہا ہوں کہ جا کے دیکھو اس مارکیٹ کمیٹی سے پوچھو کہ اس شخص نے کیا کیا ہے. واقعی مہنگائی کی ذمہ دار ہیں مارکیٹ کمیٹی؟ ہاں کچھ حصے میں ہیں, لیکن جو اگر ڈسپلن کے ساتھ کام کیا جائے نا شاہ صاحب, جس طرح کے آپ دیکھتے ہیں آٹے کی شوگر ملیں ہیں جو یہ بھی مناپلی سے ہوتی ہیں جس کو چائے دیتی ہیں, پھر گورنمنٹ کے جو ایم پی ہیں یا دوسرے ہیں وہ ٹرک لے کے آ کے فوٹو کھنچاتے رہتے ہیں. اور انتظامیہ کا بھی حصہ ہے, ڈپٹی کمشنر نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے مارکیٹ کمیٹی کے اندر جتنے ایمانداری سے کام کرتے ہوئے اے سی صاحب کو, ڈی سی صاحب کو اور ان کی لوگوں کو اور ڈی پی او صاحب کو دیکھا ہے, بہت ہی ہارڈ ورک اور ایمانداری سے ضلع گجرات کے اندر میں نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب آخری سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر سکتی ہے یا کوئی اور بھی یا کوئی طریقہ 1-2 منٹ میں آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اندر جب یہ رواج پیدا ہو جائے گا نا کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں ان سے کویشچن کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ جب تک وہ فرعون رہیں گے اور ہم عام آدمی رہیں گے یہ سلسلہ حل نہیں ہوگا. جب تک عوام کو اس میں شامل نہیں کرتے, آنسر کویشچن کا ذمہ دار ان کو نہیں ٹھہراتے, اور عوام کو چاہیے کہ اپنے علاقے کے اپنے ایم این اے سے کھلے طریقے سے کویشچن کرے اور ہر مہینے کے اندر ایک میٹنگ اور مختلف جگہ پہ یہ رواج ڈالیں, تو انشاءاللہ پھر وہ جب جائیں گے اوپر تو وہ بھی کام کریں گے. اور کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں خاص میسج کو یہ کر دیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمام سیاسی پارٹیوں کو کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ اس لیے ٹھڈے مارتی ہے کہ آپ کمزور ہوتے ہیں. جب آپ اپنی جڑیں عوام کے اندر ہوں گے تو پھر دنیا کے انقلاب کی ہسٹری دیکھیں, پھر لوگ اپنے لیڈر پہ جان نثار کریں گے. میاں صاحب کو 2 دفعہ پرویز مشرف نے یا 1 دفعہ نکالا تو یہ سارے لوگ جتنے تھے یہ سارے ادھر ادھر ہو گئے, کسی نے ان کی مدد نہیں کی, میاں صاحب اکیلے رہ گئے. اسی لیے تو میاں نواز شریف نے جب سعودی عرب آئے تھے تو لندن میں اترے تو جو تقریر کر رہے تھے میاں نواز شریف لوگوں نے نعرہ لگایا. ہمارے ناصر بھٹ صاحب یہاں پہ جو نیو جرسی والے ہمارے صدر تھے نیو جرسی کے, میں اور وہ اسٹیج پہ میاں صاحب کے ساتھ تھے, تو لوگوں نے نعرہ لگایا قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس نے آخیا بس کرو, میاں نواز شریف نے قدم بڑھایا سی تو تسی ساتھ چھڑ گئے ہو. میاں صاحب عوام نے ساتھ نہیں جے چھڑیا, تہاڈے ڈاراں بٹا خواجہ نے مفاد پرستاں نے جنہ گھراں نوں تسی نواز دے رہے ہو, جنہ دیاں زنانیاں نوں تسی ایم این اے ٹکٹاں دتیاں نے تو انہاں جنیاں نے ایک اور زنانی کیتی ہے, انہاں نے تہاڈا ساتھ دتا. اصل ظالم او نے. اگر تسی عام لوگاں نوں
ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खालिक अवान साहब, आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। पाक वतन आपका शुक्रिया अदा करता है। बहुत थैंक यू।